बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और आज का दिन होता है हमारा एक ऐसी शख्सियत के साथ जो आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं, और वो आज हैं जनाब डॉक्टर काज़मी साहब, आतिफ काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी मेहरबानी। और जनाब हमारे साथ हमेशा की तरह की मोहब्बत बिखेरने वाले महमूद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल क्या ताज़ा खबरें चल रही हैं मज़हब के लिहाज से आपके सोशल मीडिया के ऊपर? देखिए, सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल तो नहीं करता, मुझे सिर्फ इतना है कि आजकल तौबा व इस्तिग़फ़ार कसरत से चल रही है। आजकल तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं चल रहा, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ क्या चल रहा है आजकल। जो सूरत हाल चल रही है डॉक्टर साहब, वो ये चल रही है कि बहुत से ऐसे ऑयल जो हैं वो मार्केट में आए हुए हैं, कुछ अल्लाह रसूल के नाम पे, कुछ तिब नबवी के नाम पे, कुछ अदरवाइज सेकुलर नाम पे, किसी भी नाम से। वो कहते हैं जनाब ये ऑयल आप चेहरे पे लगाएं तो आपका चेहरा जो है वो 20 साल पुराना जवान तरीन हो जाएगा रातों रात, और वो एक एक जो ऑयल का छोटा छोटा ड्रॉपर के साथ है वो हज़ारों रुपए में मिल रहा है। क्या ये बात सच है कि ये सारा कुछ जो फेस अपलिफ्ट है या इस तरह की चीज़ें या क्रो लाइंस हैं, ये सारी जो हैं ये ऑयल लगाने से कोई ख़ास किस्म की चली जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिलाल भाई, आप जानते हैं कि कितने मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, चिश्ती साहब भी साथ थे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल ये एक किस्म का ऑब्सेशन हो गया लोगों में कि उसको एक हल्की सी यहाँ क्रो लाइन बन जाए, लाफिंग लाइन बन जाए, माथे पे 2-4 वट पड़ जाएं तो बंदा कहता है यार मैं तो इमीडिएटली अपने आप को जाके ये निकलवाऊँ। जिस तरह होता है ना इस्त्री करवा के, तो बंदा समझ जाता है। हाँ एग्जैक्टली, वो इसी तरह की चीज़ें वो इस्त्री हो जाती है। मैंने कहा वो इस्त्री वाली। देखें, ये जितनी चीज़ें हैं ना जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन ऑयल्स के आप नाम ले रहे हैं, कोई तिब नबवी के नाम से बेच रहा है, ये सारी गिमिक्स हैं। ये सारी गिमिक्स हैं। गिमिक्स क्या होती हैं? शुभदाबाजी, उर्दू में जिसको कहते हैं शुभदाबाजी है। मैं आज अगर काज़मी ऑयल बना दूं एक, और वो काज़मी ऑयल में मैं ऐसे, मेरा स्लोगन ये हो कि जनाब आज बिलाल कुतुब साहब आप 15 साल पुराने ये यंग बच्चे बन जाएंगे 18-20 साल के, और वो करेंगे, तो ये बात कहने में भी बड़ी मायूब लगती है। जब आप बनाएंगे ना जी जी तो बिलाल कुतुब रिस्क लेगा जरूर। यही बात, यही मार्केटिंग है ना, यही मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है, क्योंकि बिलाल कुतुब मेरा भाइयों की तरह है, आपके साथ रिश्ता। और आप कहेंगे जी काज़मी साहब ने बनाई है, वो मैं तो करूँगा ज़रूर, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को सर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और हम ये नहीं देख रहे कि जी इसके साइड इफ़ेक्ट स्पेशली ख़वातीन में क्या हैं। ये जो ऑयल्स हैं इनमें स्टीरॉइड्स हैं, ज़्यादातर स्टीरॉइड्स होते हैं, यानी कि लोकल स्टीरॉइड लगा रहे हैं। बिल्कुल, इनमें मरकरी है। इनमें बहुत ऐसे केमिकल हैं। आजकल तो एक बड़ा ट्रेंड चल गया ये कि अब लोग जो है वो पार्लर पे जाने की बजाय अपनी नॉन प्रोफेशनल यानी कि नॉन डॉक्टर रिलेटेड क्लिनिक्स बना लिए हैं। वो मशीनें रखते हैं, वो ऑयल लगाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब ये इसके ऊपर ये मशीन घुमाएं, लाल लाइट वाली, नीली लाइट वाली, तो आप एकदम जवान हो जाएंगे। सर ये क्या, आप मुझे बताएं, आपकी कुछ तेल हैं उनका नाम है गोल्डन ऑयल, वो कहते हैं सोने की एक लेयर आ जाती है चेहरे पे, तो नूरानी रूहानियत ज़ाहिर। और अगर सोने की लेयर ज्यादा आ जाए ना तो आप किडनैप भी हो जाएंगे। फिर अगला उठा के ले जाएगा, वो कहेगा ये मुंह तो सोना ही सोना है, ये देखो 2 करोड़ रुपया लबो बंदे को सोने का। तो ये किसी को पता लग गया ना कि सोने की लेयर है तो वो वर्क करती है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, ये मैं जिस तरह मैंने पहले बताया ना, अब मुझे देखें 35 से 40 साल डर्मेटोलॉजी में हो गए हैं। अब जितने स्किन के हवाले से जो भी मार्केट में चीज़ आती है मुझे उसका पता होता है। जो ये काम कर रहे हैं मैं उनको भी जानता हूँ, जो क्वैकरी कर रहे हैं। अब आपने कहा जी नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट, ये ब्यूटी पार्लर सलोन्स में या नॉन डॉक्टर जो ये काम कर रहे हैं, क्या उनको पता है कि स्किन की लेयर्स कितनी होती हैं? क्या उनको पता है कि गोरी स्किन में और डार्क स्किन में क्या फ़र्क है? क्या उनको पता है कि काली स्किन में और जो ब्राउन स्किन में क्या फ़र्क है? जिसको एनाटमी फिजियोलॉजी नहीं पता, हाउ कैन ही से कि जी आप ये दवाइयाँ लगा लो तो तुसी गोरे चिट्टे हो जाओगे। कॉलर पे जाऊँगा, इनके वालिद की एक बात को अल्लाह न करो नसीब करे को बढ़ा रहा हूँ। ये तो इन्होंने कहा काले गोरे का फर्क। वो कहते सन वो तेन पता है लाहौरी ते कसूरी दी जिल्द च कितना फर्क होता है? लाहौर और कसूर की जिल्द के मसाइल जी बिल्कुल फर्क है। वो कहते थे उनका नमूनिया भी डिफरेंट होता है। हाँ, बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। जी बेटा। बिलाल भाई, ये मेरे अभी आपके पास डॉक्टर बैठे हुए हैं। जी जी। ये मेरे नाक के ऊपर बहुत ज्यादा कील हो रहा है।
नाफ के ऊपर बहुत ज्यादा कील हो रहे हैं, जी नाक के ऊपर? नाक पे। जी बिलाल भाई, स्किन पे कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ नाक पर है। अच्छा, तो मतलब तुम हर जगह नाक ना घुसाया करो अपनी। जी जी घुस यार तू मजाक में नहीं समझता, नाक के ऊपर कील है बहुत। वेरी सिंपल मैन है वो जो आपने बात की, सादा आदमी है। ये ऑनलाइन है अभी? जी जी जी। आपकी एज कितनी है सर? बिलाल भाई मेरी है 18 साल। 18 साल, अच्छा। और ये आप फास्ट फूड और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये कितने शौकीन हैं इनके? बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, ऐसी चीज़ें? बिलाल भाई ये तो रेगुलर रोजाना खाना है, लाजमी। ये रोजाना खाते हैं? हाँ। तो ये ना एक 18 साल की। अच्छा, पता उसको है गलत कर रहा है क्योंकि हंस रहा है। हाँ जी। ये बेसिकली जो ये नाक पे कील निकलते हैं ना, ये सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जो सीबम सिक्रीट। अब अक्सर औकात मेरे पास लोग आते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ मेरा सारा ऑयली स्किन है। ये ऑयली स्किन क्या चीज़ है? तो मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तान में तेल नीचे से तो नहीं निकलना, ऊपर से निकलता है। जो हमारे पेशेंट आते हैं यूं करते हैं तो हाथ उनका बिल्कुल चिकना होता है। ये ग्लैंड्स हैं, ये इनको कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। ये ठीक हो सकते हैं जी, ये ठीक हो जाते हैं सेबेशियस ग्लैंड। ये जो कील होते हैं जिसको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हम कहते हैं, और अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं मेरे ओपन पोर्स हैं, मेरे क्लोज्ड पोर्स हैं, ये सारे के सारे वो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। जो सीबम एक ऑयल है जो हमारे ये सिक्रीट करते हैं, जो निकलता है इन ग्लैंड्स में से। और ये नाक की टिप पे, इधर साइडों पे, चेस्ट पे, बैक पे ये ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कील महासे जो होते हैं बच्चे बच्चियों में, वो ज़्यादातर इस एरिया में आप इनको निकालना चाहिए? जी, इनको नहीं। इनके दो तरीके हैं। एक तो हम इनके ऊपर स्क्रब्स देते हैं यूज़ करने के लिए, एक हम फेस पॉलिशर्स यूज़ कराते हैं। हमारे पास क्रीम्स और लोशंस भी होते हैं। और अब हमारे पास एक मार्केट में कैप्सूल्स अवेलेबल हैं आइसोट्रेटिनोइन के नाम से। वो कैप्सूल ऐसी हैं, सवाई प्रेगनेंसी में, उसको प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता, अदरवाइज वो आपके कील महासे और ये जो इनके नाक पे जिस तरह कील निकल रहे हैं, अगर उसका 2-3 माह का कोर्स किया जाए, बिल्कुल चेहरा साफ हो जाता है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे हम देखते हैं कि वो एक पतला सा ब्लेड लेते हैं जिसमें वाइब्रेशन हो रही होती है, तो उससे वो दबा के उन कीलों को निकाल रहे होते हैं। वो बड़े लंबे लंबे कील होते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप पतला ब्लेड लेते हैं, या हम एक कॉमिडो एक्सट्रैक्टर कहते हैं, ब्लैक हेड्स को हम कॉमिडोन्स कहते हैं अपनी ज़बान में, वो एक छोटा सा चमचे की तरह का स्पून होता है, उससे यूं निकाल देते हैं। अच्छा। एक डर उसका ये होता है कि जब आप वो ब्लेड से या उससे निकालेंगे तो उसका स्कार रहने का डर होता है चेहरे पे, क्योंकि अगर हम डीप चले जाएं डर्मिस में, डर्मिस का मतलब है स्किन की 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैट। हमारी स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ती हैं या हमारी स्किन की प्री मेच्योर एजिंग होती है, जब लोग कहते हैं यार तुम्हारी स्किन तो बहुत बुरी लग रही है, तुम तो उम्र 35 साल लग 50 के रहे, वो रीज़न क्या है? वो जो डर्मिस का होता है ना, कोलेजन लेयर हमारा जो होता है, वो कोलेजन लेयर हमारा खत्म हो जाता है। कोलेजन की टैबलेट्स भी मिलती हैं, वो खानी चाहिए? बिल्कुल, कोलेजन की टैबलेट मल्टीविटामिन भी है और खाने भी चाहिए। उसके साथ आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन फ्रेश रहती है। लेकिन जो ये आपने बात की है ना, वो जो ब्लेड वाली, मैं उसको अवॉइड करूंगा। हमारे पास अब ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, लेजर भी अवेलेबल है। अब हमारे पास एक लेजर आ गया जिसके साथ ये काम किया जा सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये जो ब्लेड वाला मैं काम कर रहा हूँ, आप देखिए कि ये इतना कॉमन है पार्लर से लेके नाम नहाद क्लिनिक्स तक, कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे अब बुकिंग करानी पड़ती है बाकायदा, जो कि गलत काम है। जी आफिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी माफिया। वालेकुम अस्सलाम। जी पुत्र। जी मेरी मामा को ना फंगस सीखते हैं, उनका नाम माफिया। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उनको ना फंगस, उनका नाम माफिया, 40 साल उम्र है जी। डॉक्टर साहब से ये पूछना था। उनको माफिया क्या, उनको क्या है बेटा? फंगस निकली है। फंगस निकली है मामा को? कहाँ पे, किस जगह पे? उनको पूरे जिस्म पे निकली हुई है। फंगस है सारे जिस्म पे? जी ये अच्छा कोई डॉक्टर साहब बात जी जी, वो ये उनकी अपना शुगर है उन्हें? नहीं शुगर नहीं है। और ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर भी नहीं है। अच्छा ठीक है। जरा वो फिजिक मोटी है उनकी, जरा भारी जिस्म की?
वॉक एक्सरसाइज वगैरह करती हैं कि नहीं करती? नहीं वॉक नहीं करती। तो क्या करती हैं? कोई एक्सरसाइज वगैरह, जिम शिम नहीं जाती, बाहर कहीं चलती फिरती नहीं जाती? अच्छा, वो फिर आप किस शहर में रहती हैं बेटा? हम जौहर टाउन लाहौर। अच्छा, गौर से सुनो, फोन नीचे रख दो और बात को टेलीविजन पे सुनो बेटा। डॉक्टर साहब ये सारी फंगल जो है इसको हम उर्दू में दाद कहते हैं, दाद, या पंजाबी में तदरी कहते हैं, जो अगर ठेठ पंजाबी हो तो कहते हैं उल्ली लग गई है। उल्ली लग गई, जिस तरह डबल रोटी को उल्ली, मेरे अल्लाह बख्शे मेरे वालिद कहा करते थे मरीज नो काका तेनू उल्ली लग गई, तो मरीज घबरा जाता था जी वो तो डबल रोटी नु लग दी है, लेकिन ये उल्ली होती है, ये उल्ली पंजाबी में। अच्छा, अब फंगस जो होती है जिसको दाद हम कहते हैं उल्ली, ये बॉडी के किसी हिस्से में सर से लेके पाँव तक आ सकती है। और फंगस का सबसे बड़ा जो रीजन है, वो कॉज है, ये कंटेजियस होती है, छूत की बीमारी है। आपका चावल अगर आपकी फैमिली यूज करे, उनमें किसी को है तो आपको हो जाएगी, मैं करूंगा, मौलाना साहब करें, तो वो ये लगने वाली बीमारी है। हमारा क्या होता है, कमरे में बाथरूम में टॉवल लटक रहा है, सब इस्तेमाल बेटा गया उसने मुंह धो लिया, साफ कर लिया, बेटी गई, माँ बाप गया, वो एक ही टॉवल से हम सब यूज कर रहे होते हैं वो टॉवल, ठीक है। दूसरी बात, जो इनकी वालदा की बात की है, शी इज 40 years old, कोई उनकी एक्सरसाइज नहीं है, सीडेंट्री से हैबिट्स होते हैं हमारी खवातीन के, किचन चली गई, खाना पकाया, घर बैठ गई। इन लोगों में प्रॉब्लम ये आती है कि ये खवातीन जो सिल्की और पॉलिएस्टर के कपड़े पहनती हैं, ये उस कपड़े के अंदर से फंगस लगने का डर होता है। तभी हम लोग ये कहते हैं मरीज को, खवातीन में स्पेशली, कि आप कॉटन पहनो, और वो पॉलिएस्टर और वो जो होता है ना शादी ब्याह के बड़े रंगीन, वो कपड़े सिर्फ आप ओकेजन्स पे पहने। डॉक्टर साहब अभी इनको फंगस की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी? इनको लेनी पड़ेगी, पूरी बॉडी पे, मुझे लग रहा है पूरी बॉडी पे। उसको हम अंग्रेजी में टीनिया वर्सिकलर कहते हैं या टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं, जो पूरी बॉडी पे आए। तो ये रहती हुई जौहर टाउन में, लाहौर में ही है। तो इतने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैं भी हूँ और भी बड़े हैं, किसी को ये दिखा दें जाके, वो इनको दवाई देंगे। बस इनकी एहतियाती तदाबीर में मैं एक बात बता दूं कि ये जो खातून है, इनकी वालदा, नंबर 1 टावल इनका अलहदा होना चाहिए। इनके जो कपड़े इस्त्री हों धुल के, वो अंदर से भी नहीं, अंदर से भी इस्त्री होने, उल्टे करके, ये बड़ा जरूरी है। ये हम लोग नहीं समझते। ये कभी नहीं सुना था कि कपड़ों को उल्टी तरफ से भी करना चाहिए। इस पेशेंट के उल्टे कपड़ों को भी इस्त्री करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ जब वो टच कर रही है तो उसमें वो फंगस अंदर से वो फंगस लग रही है। और अगर आप अंदर से इस्त्री नहीं करेंगे तो वो जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो रहेंगे। नेक्स्ट टाइम वो बंदा पहनेगा तो फिर हो जाएगा, तो वो दवाइयां भी लेता रहेगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब धोते हुए पानी में कोई एंटीसेप्टिक डाल देनी चाहिए। हाँ, डाल देनी चाहिए। एंटीसेप्टिक बड़ी मार्केट में अवेलेबल है, उसके साथ भी आप धो सकते हैं। बल्कि ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं, अब कुछ डिटर्जेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनमें एंटीसेप्टिक्स आ रही है, वो भी इस्तेमाल जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। रेहाना जी बेटा। सर, मैंने ये इनसाइड ब्यूटी से ये प्रोडक्ट के रिलेटेड से क्वेश्चन नहीं पूछना, बल्कि अपनी बच्ची के बारे में आपसे पूछ सकती हूँ? जी बेटा, फरमाइए। जी, मेरी बेटी है, उसके और उसके हस्बैंड की आपस में जब से शादी हुई है। कॉल आपकी चली गई बेटा। पहली बात तो ये कि जिस दिन डॉक्टर साहब आते हैं तो उस दिन डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब ही की बातें हो सकती हैं। ये बीच में उचकना जो है, इसको कहते हैं उचकना, ये उचकने वाली बात जो है, ये आदत जो है, ये मुनासिब मेरी बहन नहीं है। जुमेरात को हम कॉल्स लेते हैं, आप जुमेरात को कॉल ज़रूर कीजिएगा। मैं एक चिश्ती साहब, एक खातून थी, उसने अपनी फ़ोटोग्राफ भेजी कि मुझे फंगस है। मैंने वो डॉक्टर साहब को आगे बताई, डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन बताई और खाने के लिए भी बताई। मैं हैरान हो गया कि वो खातून वो मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, मेरा उससे फ़ोन पे रब्ता है। डॉक्टर साहब, वो खातून पिछले 7-8 साल से उसको मैं जानता हूँ। उसके उस फंगल मामलात से, जो फंगस चाहे होते वहाँ से ब्लीडिंग होने लग गई थी, लेकिन वो खातून किसी के पास जाती नहीं थी कि मैं खातून हूँ तो मैं क्यों जाऊँ। वो उसको दवाई भेजी है, आज मेरे ख्याल में महीना भर शायद हो गया होगा, इस बात को आपको ज़हन में होगा। वो गोली खा रही थी, अल्लाह का शुक्र है। वो कहती मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ हो गई है। हुजूर अक़दस, ये मेहरबानी क्या आप करेंगे कि आप ख़वातीन को ये मशवरा दें कि जब ज़रूरत हो तो आप मेल डॉक्टर के पास जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कुलीदी सवाल आपने किया और बहुत ही ज़रूरी। असर हाज़र में दीन जो है बुनियादी तौर पर इंसानियत की बका के लिए आया है। और आपने देखा होगा कि बज़ाहिर दीन में हम कहते हैं कि जी खून बहाना हराम है, किसी के जिस्म पर चीरा कट लगाना
حرام ہے، لیکن جب کسی کی زندگی کو بچانا ہو، انسان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہو، تو وہی کٹ لگانا جائز ہو جاتا ہے. دل توڑنا جائز ٹھیک ہے ہے، مذہب میں؟ ذرا سن لیجیے، اب ہم دل کی طرف بعد میں آتے ہیں. تو دل بھی تو ٹوٹ ہی جاتا ہے. اور اب رہا سوال کہ کوئی شخص کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے جو اسے شدید اذیت پہنچا رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے نہ جائے کہ جی میرا پردہ، دیکھیں پردہ اور چیز ہے، بیماری اور چیز ہے. بیماری اور چیز ہے، بیماری کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر کو چیک کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عصر حاضر کے فتاوی، عصر حاضر کے مسائل اور 700 سال پرانے مسائل میں فرق ہے. ٹھیک ہے، آج کے مسائل بھی اور ہیں، آج کے فتاوی بھی اور ہونے ایک چاہیے. خاتون جا سکتی ہے یا جانا چاہیے؟ جانا چاہیے. یہ بات بڑی واضح ہے. خدا کے واسطے یہ بچیاں جو ہیں یہ سن لیں، سمجھ لیں کہ آپ نیڈ کے مطابق ایک میل ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں. لیکن ایک بات ایڈ کر کے کالر کے پاس جانا ہے، پھر آپ یہ بات کیجیے گا. وہ میرے بچے اور بچیاں، یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میں حیران ہو گیا ہوں. میں جانتا ہوں اس بچے کو، وہ کہندی جی وہ ڈاکٹر پروٹوکول نہیں صحیح دینا. وہ پروٹوکول نہیں لیتے ڈاکٹر سے جا کے، خدا کے واسطے اس کی قابلیت دیکھتے ہیں. ایک پروفیسر لیول کا آدمی جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے ٹیبل تک آتے ہوئے جان چکا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے اس کو، اس لیے وہ وقت بچاتا ہے اگلے پیشنٹ کا. یہ جو روایتیں ہیں نا کہ وہ کافی پلائے، سارا کتھار سے سنے، اس کے خدا کے واسطے اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈنا، جو اس کا میرا زندگی کا کرائیٹیریا دیٹ از کہ وہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہو، او پی ڈی کرتا ہو اور پھر پریکٹس کرتا ہو. بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن خواتین جا سکتی ہیں اس مرد ڈاکٹر کے پاس اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو. جی السلام علیکم. علی رضا. وعلیکم السلام جناب علی. بھائی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری جو اسکن ہے نا وہ آئلی اسکن ہے. اچھا. تو آئلی اسکن کے ساتھ ساتھ میرے نا بلیک کلر کے ڈاٹس بھی ہیں چہرے پہ، وہ نمودار ہوتے رہتے ہیں. تو ان کو کیا کرتے ہو تم؟ نکال دیتے ہو؟ نہیں، وہ ڈاٹس جو ہیں وہ تو پکے پکے رہتے ہیں، لیکن وہ جو آئلی اسکن ہے اس میں وہ پرابلم رہتی ہے میری، جس وجہ سے وہ پیلے پیلے دانے بھی نکلتے رہتے ہیں. ٹھیک. یہ صرف چہرے پہ ہوتا ہے؟ تو میں وہ فیس واش استعمال کرتا ہوں، واک وغیرہ بھی کرتا ہوں، دودھ دہی کا بھی استعمال ہے. مطلب پرابلم سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا پرابلم ہے کہ وہ آئلی اسکن ہے میری. ایج کتنی ایج بیٹا آپ کی؟ میری 35. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ تم نے جنک فوڈ سے کتنی محبت ہے تمہاری؟ ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں. مثلا ہفتے میں کتنی دفعہ محبت ہے تمہاری اس سے؟ ہفتے میں 1 بار. اچھا، مہینے میں 4 بار. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو تم یہ بند کر دو. جی ایکسرسائز کرو. ایکسرسائز میں واک ڈیلی کرتا ہوں. 35 سال کی عمر میں واک نہیں کرتے، وہ میری عمر میں جا کے واک کرتے ہیں. تم نے ایکسرسائز کرنی ہے اور پانی بہت پینا ہے. اب سنو ڈاکٹر صاحب کی بات، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ آئلی اسکن کی بات کر رہے ہیں اور پیلے اور پس والے دانے. جی، پس والے دانے. یہ جب آئلی اسکن ہوتی ہے تو وہ ایکنی، کیل، مہاسے نکلتے ہیں، کیونکہ اسکن آئل ہوتا ہے، پورز ہمارے بند ہو جاتے ہیں، ڈکٹس جو ہوتی ہیں تو وہاں کیل مہاسے بن جاتے ہیں جس میں پیپ پڑی ہوتی ہے، یعنی ایکنی جسے کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی شوڈ ٹیک لاٹس آف فروٹس اینڈ جوسز. پھل زیادہ لیں، فروٹ زیادہ لیں، ہر قسم. آج کل تو موسمی مالٹا بہت اچھا ہے، وائٹامن سی اس میں بہت ہے، وہ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح جنک فوڈ کی آپ نے بات کی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جنک فوڈ جو ہے یہ ہمیں اسکن پرابلمس کو بہت آج کل بڑھا رہا ہے. 4 دفعہ مہینے میں لیں اور اس کو زیادہ ہی نہیں سمجھتے. نہیں، مقصد وہ لوگ سر، آپ مجھے ایک نے کہا جی میں ہفتے میں 2-3 دفعہ بھی کھا لیتا ہوں. میں نے کہا یار تم تو اس طرح کہہ رہے ہو کہ 2-3 دفعہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت انہی چیزوں کی وجہ سے یہ تمہاری پورز جو ہیں یہ بند ہو رہے ہیں، دانے نکل رہے ہیں. سو ان پیشنٹس کو کہنے کی یہ بات ہے کہ آپ دہی کھائیں صبح اٹھ. دہی از ویری امپورٹنٹ. ہم اپنے زمانے میں جب بچے تھے، ہمارے والد صبح صبح گرمیوں میں ہمیں دہی دیتے ہوتے تھے. بیٹا دہی کے ساتھ آپ میں طاقت آتی ہے، ریفریش ہوتا ہے. پھر گریپ فروٹ کا جوس پیتے ہوتے تھے ہم، یا انار کا جوس پیتے تھے. ڈائٹ اپنی جو ہے نا، یہ ہماری وہ جو ٹپکل لوریوں والی ڈائٹ ہے نا، ہریسا، نہاری، سری پائے اور یہ حلوہ پوڑی، چنے وغیرہ، یہ جب ہم زیادہ تر لیتے ہیں آئل بھی زیادہ آتا ہے، ہمارا اسکن میں پورز بھی بند ہو جاتے ہیں اور اس طرح موٹے موٹے دانے بننے شروع ہو جاتے ہیں. 35 سال میں بڑھاپا بھی، اور 35 سال میں بڑھاپا بھی شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے لیکن واپس آئیں گے اور پتہ کریں خاص طور پہ وہ لوگ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا کہ والدہ کو فنگس ہے تو ڈائبٹیز تو نہیں ہے یا ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے.
ان پیشنٹس کی اسکن کی جو کنڈیشنز ہیں ان میں کیا کوئی واقعی خاص فرق ہوتا ہے یا ان کو پھر جانچنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، ڈائبٹیز، شوگر ہونا جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، یہ پیشنٹ جو ہیں کیا ان کے اسکن کے پرابلمز عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں جو آپ نے عرض کے پوچھا تھا؟ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. ان کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کو موربیڈیٹیز. آج کل آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا کووڈ کے حوالے سے. لوگ کہتے ہیں جی ڈیتھ کووڈ میں زیادہ تر کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جن میں کو موربیڈیٹیز زیادہ ہوں. کو موربیڈیٹیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلمز، برین پرابلمز، سائکیٹرک، کوئی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہے، کوئی لیور کا، اس کو کہتے ہیں یعنی اور بھی مسائل ہیں جس شخص کے اندر اس کی کووڈ سے جلدی ڈیتھ ہونے کے، کیونکہ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، اس کی جو امیون رسپانس ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے اور وہ ڈیتھ کے چانسز زیادہ. یہ میں کووڈ کے حوالے سے. آپ نے جو بات کی ہے شوگر کا جو مریض ہوتا ہے نا، اس کی بھی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ایک شوگر کا مریض آپ کے گھر میں ہے، باہر ہے، دوست ہے، تو اس کو پھوڑے پھنسیاں فوراً بن جاتے ہیں. شوگر والے مریض میرے پاس جب آتے ہیں، اگر ایک بڑا تھوڑا سا اوبیس ہے، بھارا ہے، موٹا ہے، تو میں اس کو پہلا کویسچن پوچھتا ہوں، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اکثر پھوڑے پھنسیاں بن جاتے ہیں کمر پہ، آگے پیچھے. تو میں کہتا ہوں بھائی جان شوگر ہے؟ ہاں جی شوگر ہے. شوگر کے مریض میں ہوتا یہ ہے کہ شوگر کے مریض جو بھی آئیں گے ان کی سکن ڈفرینٹ ہوگی ایک نارمل مریض سے. کیا ہوگی؟ اس میں خارش زیادہ ہوگی، وہ ڈرائی زیادہ ہوگی، اور اس میں جب وہ ڈرائی ہوگی، خارش ہوگی، تو آپ جب وہ اسکریچ کریں گے تو وہاں دانے بھی بنیں گے، وہاں پھوڑے پھنسیاں بھی بنیں گے. اور وہ جو شوگر کا مریض ہوگا وہ یہ آ کے کہے گا کہ جی مجھے تو پیاس بھی بڑی، شوگر کے مریض کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، اور مجھے تو کیل محاسے بھی بہت نکل رہے ہیں. شوگر والے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے. جی اس کا قوت مدافعت، جب آپ کا امیون سسٹم اندر سے کمزور ہو گیا ہے تو بیماریاں تو آپ کو آنی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی خاص طریقہ ہے یا بس سپرفیشلی ہے؟ نہیں، اس کے لیے ایک تو شوگر کنٹرول کرنی ہے. سر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جب ایک میرے پاس ایک مریض آتی ہے نا خاتون، وہ آ کے کہتی ڈاکٹر صاحب مجھے کیل محاسے نکل رہے ہیں. میں اسے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں تو تمہارا سکن کا ڈاکٹر ہوں نا، اب گائنیکالوجسٹ کے پاس بھی جاؤ. اسی طرح پہلے وہ شوگر کو کنٹرول کرے گا شخص جو ہے. شوگر کے بعد ہم سکن پہ اس کی جو علامات ہوتی ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نیلم السلام علیکم بیٹا. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے فیس پہ ہیئر بہت زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 26. اور میرڈ ہیں؟ جی. اور بچے کتنے ہیں؟ بیبی نہیں ہے. بیبی نہیں ہے. آپ کے کوئی ہارمونل ایشوز ہیں؟ ہارمونل ایشوز تو نہیں ہے، میں نے ٹیسٹ کروائے. پالیسسٹک اووریز اکثر خواتین میں آ جاتی ہیں، وہ آپ نے ٹیسٹ کرایا گائنیکالوجسٹ سے؟ جی جی میں نے گائنیکالوجسٹ سے کروایا. وہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل. اچھا آپ نے گورا کرنے والی کریمیں لگائی ہیں چہرے پہ؟ گورا کرنے والی کریم تو جی یوز کی ہے نا. بس میں نے پکڑنا تھا پکڑ لیا. اب میں جواب دے دیتا ہوں. یہ وہ ہارمونل پرابلم ہو سکتے تھے یا سپرفیشل؟ آپ نے اپنا ستیاناز خود ہی کیا، یعنی کہ اپنے اپنا ستیاناز اپنے ہاتھوں سے خود کیا. بہت اچھی بات. اب یہ میں نے تو وہی پوچھا، دو چیزیں پوچھی، دونوں میں پتہ لگ گیا. گورا کرنے والی کریموں میں جب آتی ہے تو میں آپ کے ہر پروگرام میں اسٹیرائڈز ہیں، مرکری ہے، اور وہ ہو یہ رہا ہے کہ ان میں جب اسٹیرائڈ ایک مارکیٹ میں اویلیبل ہے، 4 مکسچروں کی کریم جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جو ہر لڑکی اور ہر خاتون لگاتی ہے. انیشلی جو اسٹیرائڈ جب آپ چہرے پہ کریم لگائیں گے تو چہرے پہ گلو آئے گی. دیکھنے والا اگلے مہینے میں وہ کہے گا کہ ہائے تمہارا تو چہرہ ہی بالکل بدل گیا. ہاں وہ کہے گا لو بھائی، نہیں وہ بھی خریدے گا، وہ آگے دوسروں کو بھی کہے گا، ریفرنس بن جائے گا کہ اس نے لگائی تھی. پھر ہوگا کیا؟ آفٹر 6 months جب وہ اس کا افیکٹ ویئر آف کرے گا تو چہرے پہ بال آنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ پھر چہرے پہ بال آ کے ادھر ہمارے مونچھوں داڑھیوں والے جس طرح مردانہ بال ہیں وہ آ جائیں گے. اور پھر وہ بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کے آ رہے ہیں رشتے آ رہے ہیں، گھر میں پرابلم آ رہی ہے، وہ پھر ہمارے پاس علاج صرف یہ ہے کہ وہ کریمیں نہ لگائیں، ڈرماٹولوجسٹ سے پوچھ کے لگائیں، اور پھر آ کے اگر آ گئے ہیں تو لیزر کروائیں.
لیزر کے ساتھ 100% اس کا علاج لیکن چھوڑنا بھی پڑے گا. نہیں چھوڑنا پڑے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یا تو ہارمونز کا پرابلم ہو سکتا ہے, اگر وہ نہیں ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر آپ نے جو کریمیں لگائی ہیں یہ وہ وجہ. اب اس کا علاج صرف لیزر ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے احتیاط یہ کرنی کہ نہ خود لگانا ہے نہ لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ لگائیں. یہ ویسے کمال بات ہے, میں کیا کہوں خدا کی قسم. اب آدمی لگائے تو وہ داڑھی رکھ لے, عورت لگائے تو وہ کیا کرے, اس کو لیزر کرانا ہی پڑے گا. جی السلام علیکم شازیہ بیٹا. ہاں جی مجھے نا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی. میرے نا اسکن میں بہت مسئلہ ہے. اچھا. پہلے تو وہ میرے نا سر پہ تھا, وہ خالی جگہ ہو گئی تھی. تقریباً اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا, 8-10 سال ہو گئے ہیں. اچھا. تو جسے ایلوپیشیا کہتے ہیں نا, وہ تقریباً آدھے سر میں میرے وہ ہے. اس کے بعد میرے سر میں نا ہلکی ہلکی خشکی ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا. اب میرے یہ جو پورا ماتھا ہے نا, ماتھے کے آگے اور یہ کانوں کے آگے, کانوں کے پیچھے, یہ ساری اب خشکی آنا شروع. جب خارش ہوتی ہے نا تو وائٹ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے ان میں, اور پھر ایسے جلن ہونے لگ جاتی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 32 سال. میرڈ ہیں آپ؟ ہاں جی. یہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بچے ہیں. اور وہ بچے نارمل ہوئے تھے کہ سیزیرین سیکشن سے ہوئے ہیں؟ نہیں, آپریشن سے ہوئے. آپریشن سے ہوئے ہیں. اور آپ کے یہ جو بالچر تھا آج کل ہے بالچر؟ ہاں جی ویسے ہی ہے. اچھا, آپ کتنی حساس طبیعت کی عورت ہیں, سینسٹیو کتنی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات کو فیل کر لینا, سٹریس لے لینا؟ ہاں جی ٹینشن لیتی ہوں. ہاں جی ٹینشن لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی, میں اس کا جواب دوں. آپ سنیے گا, فون رکھتے ہیں بیٹا, آرام سے سنیں بات کو. یہ بلال بھائی جو بال جھڑ کی بات, بال جھڑ جی, اس کو کہتے ہیں ایلوپیشیا. لیکن وہ کہنی یہ ماتھے میں سفید اور کانوں پہ آ رہا ہے, اور وہ سیبورک ڈرمیٹائٹس ہے. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. جی, یہ اور چیز ہے بالچر, اور وہ جو چہرے پہ اور وہ جو پیچھے کانوں کے آ رہا ہے وہ اور چیز ہے. پہلے میں بالچر کی بات کر لوں. بالچر بیسکلی جو ہے یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. آٹو امیون ڈیزیز کا مطلب ہوتا ہے کچھ پرابلمس ایسی ہوتی ہیں جو آٹومیٹکلی اندر سے شروع ہو جاتی ہیں, اور ان کا کوئی علاج اور نہیں. ان کا علاج کوئی نہیں ہوتا. یعنی مطلب یہ ہوا, اگر کسی کو سمجھانا ہو وہ کہتا ہے اپنی فوجاں اپنے آپ نو پہ گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو آپ کے لیمفوسائٹ جو آپ کی باڈی کی امیون رسپانس میں بچا رہے ہوتے ہیں وہی آپ کو اٹیک کر دیتے ہیں. اچھا, اس کی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ. سمٹومیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ کو پرابلم ہے ڈاکٹر کہتا ہے کریم لگا لو, گولی کھا لو, ٹھیک ہو جائے گا. یہ سٹریس کے ساتھ بالچر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ان بچوں میں, آپ اگر چھوٹا بچہ ہے کلاس 1-2 کا ہے تو اس کی ماں آ کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو چھوٹا بچہ ہے, اس کو کیوں یہاں بال گرنے لگ گئے پیچز میں؟ ہم کہتے ہیں جی اسکول کا سٹریس ہے, صبح سے اسکول نہیں اٹھتا. اسکول آپ جب چھوٹے بچے کو سٹریس کیا جی, کلاس 1 کا بچہ, ماما میں نے اسکول نہیں جانا, میری نیند آ رہی ہے. ماں کہتی اٹھو جلدی کرو, ٹائم ہو لیٹ, تمہیں نہلاؤں. نہیں ماما میں نے نہیں جانا. وہ رو رہا ہے بچہ, ماں اس کو ڈریگ کر رہی ہے, ماں نے اس کا بکسا ڈالا. بچے کے لیے سٹریس ہے. پھر بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو وہاں جا کر ٹیچر اس کو کہتی تم پیچھے بیٹھ جاؤ, یا تم شرارتی ہو, تم باتیں بہت کرتے ہو. بچے کو وہ اس کے بھی. ڈاکٹر صاحب دوسری پہ آ جائیے, جو چہرے کا. اب ہمارا جو چہرے کا جو ڈرائنس کی بات ہے وہ اس کو ہم ایگزیما کہتے ہیں, سیبورک ایگزیما. یہ ڈینڈرف کے ساتھ بھی آتا ہے, جو کہہ رہی ہے نا بی کہ میرے وہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس شیمپوز بھی ہیں, اور اس کے لیے موئسچرائزنگ لوشنز اور کریمز ہم دیتے ہیں. ان میں سے پانی کیوں رستا ہے؟ پانی جب آپ اسکریچ کریں گے, جب یہ خارج کریں گے تو وہ زخم بنے گا. جب بھی زخم دیکھیں نا, آپ نے وہ جو ڈائبٹیز والی بات کی تھی اس میں بھی جب آپ اسکریچ کریں گے, کہیں بھی اسکریچ کریں تو زخم بنے گا, اس لیے پانی رستا ہے. تو ان کو یہ چاہیے موئسچرائزنگ کریم لگائیں. گلیسرین, ایکوا روز آج کل عام گلیسرین کے ساتھ ایکوا روز, ارکے گلاب ڈالیں, یہ دونوں کو ملا کے برابر کا یہ لگائیں. یہ کسی نے نہیں لگانا, سستا ہے نا. ہاں, اب لوگ سب سے بہترین ہے. لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے نا, میں کبھی کسی کو سستی چیز دوں, ڈاکٹر صاحب فیس آپ کی اتنی اور دوائی آپ نے مجھے 100 روپے کی دے دی, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں کو سائیکولوجیکلی ہوتا ہے کہ جب تک 2000-3000 والے کریم یا لوشن نہ ملے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. میں نے چشتی صاحب ایک دفعہ والدہ کو کہا, بچپن میں مجھے یاد ہے اسکول میں درد ہو رہا ہے, میں نے اسکول نہیں جانا. والدہ نے کہا بالکل نہ جاؤ. میں نے تھوڑی دیر بعد ناشتہ, انہوں نے کہا تیرے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تم نے ناشتہ کیوں کرنا ہے؟ 10 سال میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بھی چھٹی کی ہو. لیکن میں یہ بھی آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مار بھی کھائی ہے اساتذہ سے بھی, محلے سے بھی, ماں باپ سے بھی. میں لفظ سٹریس سے متعارف ہوا ہوں ایک بہت بڑی عمر میں آ کے. پتہ نہیں بچے سٹریس لے رہے ہیں آج, میں حیران ہوتا ہوں. واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکن کے ڈاکٹر کو ڈرمٹالوجی کو کہتے ہیں ماہر امراض جلد. آپ نے کبھی سنا تھا کہ ماہر امراض جلد جو ہے وہ آپ کو نفسیاتی بیماری بتائے گا کہ سٹریس کی وجہ سے آپ کو یہ ہو رہا ہے؟
تو سٹریس تو میرے خیال میں مدارس کے بچوں سے زیادہ کس کو پھر لینا چاہیے؟ تو وہاں زیادہ مسائل ہونے چاہیے کیونکہ وہاں سختی بھی زیادہ ہوتی ہے. سختی بھی زیادہ ہوتی ہے, اسٹریس بھی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن بڑی خوبصورت بات کی, ڈاکٹر ہوتا ہی وہ ہے جو تمام چیزوں کو سمجھتا ہے, پھر ہی وہ ڈاکٹر بنتا ہے. مزاج کو بھی سمجھتا ہے, نفسیات کو بھی اور امراض کو بھی. لیکن اسٹریس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ بھی ہے کہ جس سے انسان کے اندر قوت مدافعت بڑھتی ہے. تو پہلی خوبصورت قوت مدافعت بڑھتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ درود پڑھیں جناب محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کے بعد قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ یاسین کے اندر آیہ مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. اس کو کثرت سے پڑھنے سے انسان پر سلامتی, دونوں سلامتیاں, ایک درود کی سلامتی, دوسرا قرآن کی آیہ مبارکہ کی سلامتی, دونوں پڑھنے سے انسان کے اندر قدرتی امیونٹی پیدا ہوتی ہے. سلام قولا من رب الرحیم, کیا خوبصورت بات ہے. امراض سے شفا بھی ہے اور اللہ سے ربط بھی ہے, اور جو ہے وہ رحمت خداوندی کا ذریعہ بھی. واہ واہ. مریم ہے ہمارے ساتھ. مریم, آپ نے سنا ہے وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم؟ آپ نے بھی یہ پڑھنا ہے, اس سے آپ کا غصہ بھی جائے گا اور آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھے گی. جی میرا پتر, کیا ایشو ہے بیٹے؟ یہ میرے ہاتھ بہت خشک رہتے ہیں. اچھا. جو دایاں ہاتھ ہے نا, اس کی جلد ایسے ہے جیسے پھٹی ہوئی ایڑیاں نہیں ہوتی, ایسے ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ صرف مریم ہاتھوں تک ہے؟ جی ہاتھوں تک ہے. وہ بھی سیدھے ہاتھ میں, الٹے ہاتھ میں ابھی شروع ہوا ہے. نہیں, ایڑیاں بھی پھٹتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں کوئی نہیں, بالکل ملائم ہے. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 27 سال. اور آپ میرڈ ہیں؟ جی. اور آپ گھر کا کام خود کرتی ہیں, کچن کا اور لانڈری کا؟ جی خود ہی. اور آپ گلوز نہیں پہنتی, یہ مجھے پتا ہے. گلوز استعمال کرتی تھی کیونکہ جب زیادہ تکلیف ہوتی ہے استعمال. جی ہاں میم, جواب دے تو ٹھیک ہے بیٹا, ذرا غور سے سنو. یہ جو انہوں نے بتایا اس کو ہم کہتے ہیں ہاؤس وائف ایگزیما. ہاؤس وائف ایگزیما, گھریلو بیوی کا ایگزیما. ایک ہاؤس ہسبینڈ ایگزیما بھی ہوتا ہے, جڑے بندے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے یہ بات آگے بڑھانی نہیں ہے بالکل بھی. تو وہ کچھ ہمارے ایسے بھی بندے, لیکن مجھے پتا ہے کہ گلوز پہن کے کرتے ہیں. اچھا خیر, وہ یہ جو ہاؤس وائف ایگزیما ہے, یہ میں اپنی خواتین کو یہ بھی جو بات کر رہی تھی, جو یہ میں نے جب گلوز کی بات کی تو ہاں پہنتی تھی نہیں پہنتی تھی. جتنی ہماری خواتین ہیں پاکستان میں, میں نے یہ دیکھا باہر میں جب پڑھتا تھا یا میری وائف میرے ساتھ ہوتی تھی تو وہاں ہم بھی گھر میں, وہاں باہر تو خود ہی کام کرنے پڑتے ہیں تو گلوز پہنتے تھے. یہاں پاکستان میں خاتون کہتی ہے جی میں کام کس طرح کروں گلوز. میں ان کو کہتا ہوں آپ نے لانڈری کرنی ہے نا, ڈٹرجنٹ تو گلوز پہنو. میں کہتا ہوں آپ نے کچن, بالکل کیمیکل نہیں. اور دوسرا بلال بھائی, جب کچن میں آپ پیاز چھیلتی ہیں, تھوم, گنڈا, ٹماٹر, یہ وہ جو کاٹ چاپ کرتے ہیں تو گلوز پہنیں, نہیں تو وہ جو پیاز کا پانی ہے وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گا. جو وہ باقی چیزیں ہیں وہ آپ کو جب آپ چاپ کر کے کاٹیں گے. تو خواتین یہ کہتی ہیں یہاں آ کے کہ جی کس طرح. مجھے ایک دن ایک خاتون نے کہا ڈاکٹر صاحب کبھی آپ تو یہ گلوز پہن کے مجھے ایسے کام کر کے دکھائیں, آپ کس طرح کریں گے. میں نے کہا بھائی پولیتھین کے گلوز ڈسپوزیبل گلوز ہوتے ہیں. آج کل تو کووڈ کا زمانہ ہے, ہر شخص گلوز بھی پہن رہا ہے, سینیٹائز بھی کر رہا ہے, تو آپ وہ کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ہاؤس وائف ایگزیما. اب یہ کرے گی کیا کہ پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے پریونشن کرنی اور گلوز لے لیں, ان کے میاں ان کو گلوز لا دیں. اور وہ دوسری بات ہے ہم ان کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, اینٹی بایوٹک, کیونکہ وہ سارے زخم بنے ہوتے ہیں, اور خارج کر کے پھر ایک اینٹی الرجی دیتے ہیں, اینٹی ہسٹامین, اور ایک کریم دیتے ہیں جس سے صاف ہو جاتا ہے. کیوریبل ہے. یہ کیوریبل ہے. ایک ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیشہ پسینہ آتا رہتا ہے, جی اس کو ہائپر ہائڈروسس کہتے ہیں. اس کے ہائپر ہائڈروسس ایک ہوتا ہے کہ ہمارے جو اندر ایک نروز ہوتی ہیں جو ہماری ایک اسٹیمولیٹ کر دیتی ہیں ہمارے اس کے سویٹ گلینڈز کو, جو ہمارے پسینے کے گلینڈز ہیں, اس کے ساتھ ہر وقت ہمیں پسینہ آتا ہے. اور وہ پسینہ جو ہوتا ہے وہ ہاتھ اور پاؤں پہ, اگر کسی نے ہاتھ یوں رکھے ہو نا تو پانی جس طرح ٹیپ میں سے, نلکے میں سے پانی نکلتا ہے. جی بوٹاکس, اس کا صرف بوٹاکس انجیکشن علاج ہے. ہم بوٹاکس لگاتے ہیں ہاتھوں میں, پاؤں میں, ایون بغلوں میں. کئیوں کو بغلوں میں بڑا آتا ہے اور ان کی اسمیل ہوتی ہے. کتنے عرصے کے لیے یہ تو فار ایور لگوانا ہے, ہر 9 مہینے بعد ٹیکہ ایک لگوانا پڑتا ہے. یہ جانے والی بیماری نہیں ہے, اس طرح کی نہیں ہے. اور یہ انگزائٹی اور سٹریس کے ساتھ بہت ہوتی ہے. جس شخص کو آپ اگر آپ کو کوئی شخص ملتا ہے پسینے والا, ایک سوال اس سے پوچھیں یار تم بڑے کوئی سینسٹیو ہو, وہ کہے گا جی میں تو بہت سٹریس میں ہوں جی, مجھے تو چھوٹی سی بات ہو جائے اس کی وجہ سے پسینہ بڑھ جاتا ہے.
وہ اس کو بڑھاتا یہ ہے. بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. جی السلام علیکم بیٹا. راشدہ بیٹا. جی راشدہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سے میں نے بات کرنی ہے کہ میری آئلی جلد ہے, اسکن میں وہ تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے, بال ہو رہے ہیں اور چھائیاں سی پڑ رہی ہیں ہلکی ہلکی سی. بال کہاں ہو رہے ہیں بیٹا؟ یہ تھوڑی پہ ہو رہے ہیں اور کانوں کے نیچے نیچے. آپ کی ایج کتنی ہے بیٹا؟ میری 39 ایئرس. اور میرڈ ہیں آپ؟ جی جی میریڈ ہوں. بچے بھی ہیں؟ جی بچے 3 بچے ہیں میرے. اچھا, اور یہ بال جو ہیں یہ کب سے نوٹ کر رہی ہیں آپ؟ یہ تقریباً 15 دن ہو گئے, اس سے پہلے نہیں تھے, اب تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں تقریباً ہو رہے ہیں, اور چھائیاں بھی. ٹھیک ہے, چھائیاں. اوکے بیٹا, غور سے سنو بیٹا. اب ایک خاتون ہے, 3 بچے ہیں, چہرے پہ چھائیاں بھی ہیں, بال بھی ہیں, تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو گائنیکالوجسٹ, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, وہ ہارمونز کے لیے دیکھے گی ان کو. وہ جو چھائیاں جسے میلازما کہتے ہیں, میلازما جو ہوتا ہے نا, پہلے پلوازما کہتے تھے, اب میلازما کہتے ہیں. بلکہ اسی طرح ایک دفعہ ایک خاتون آئی, تو میں نے اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا میں وارڈ میں نے کہا بیٹا یہ ملازمہ ہے, تو وہ کہتی نہیں میں ملازمہ نہیں ہوں. اس نے کہا کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں, کہتی میں گھریلو عورت ہوں. اس سے سمجھا ملازمہ, چھائیوں کو ملازمہ کہتے ہیں. تو اس خاتون نے سمجھا میں کہہ رہا ہوں ملازمہ, وہ کہتی میں ڈاکٹر صاحب ملازمہ نہیں, میں گھریلو خاتون. میں کہا اچھا ٹھیک. خیر, وہ ملازمہ جو ہے یہ آ جاتا ہے, چھائیاں جو ہوتی ہیں یہ پھر گائنیکالوجسٹ کے پاس ہم بھیجتے ہیں, اور ہم ملازمہ کی دوائی بناتے ہیں چھائیوں کی, جو یہ کالے داغ پڑ جاتے ہیں پریگنینسی کے بعد, اس کے ساتھ چھائیاں صاف ہو جاتی ہیں. ہم ان کے ساتھ وہ گولیاں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں, گلوٹاتھیون بھی دے سکتے ہیں, وائٹامن سی دیتے ہیں, اور باقی جو ان کی اسکن کے پرابلمز ہیں وہ پھر ہم ان کو کریم بھی دیں گے. اگر آئلی اسکن ہے تو اس کے لیے ہم اسکربز دیں گے, فیشیلز دیں گے. تو یہ جو بال آ رہے ہیں چہرے پہ, وہ لیزر ہے, وہ تو خالی لیزر علاج ہے. اور وہ پھر میں ان کو یہ بی کو کہوں گا سے علاج کروا لیں نہیں. اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ خدا را گورے کرنے والی کریمیں نہ لگاؤ. میں ہر پروگرام میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, یہ جو کریمیں ہیں یہ بی جو ہے, کیونکہ یہ بیبیاں جب بچے ہو جائیں تو تھوڑا ان کی کمپلیکشن میں فرق پڑتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتی ہیں. اپنی ہمسائی اس کو کہتی ہے تو چھوڑ ڈاکٹر کو, وہاں اتنا فیس دے گی. میں تجھے بتاتی ہوں, میری بھتیجی نے فلانی کریم لگائی تھی, وہ تو گوری چٹی ہو گئی تجربے کے طور پہ, تجربے کی, پھر وہ لگاتی ہیں. تو یہ بھی ان کو میں کہوں گا وہ نہ لگا. گورے ہونے کی کریمیں اللہ کے دیے ہوئے نظام میں مداخلت نہیں ہے. اللہ نے جو دیا قبول کریں. بس یہی تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے, تبھی ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں. ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے, تبھی ہم گورا ہونا چاہتے ہیں. ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے, تبھی ہم جوان ہونے کے لیے مختلف قسم کے ادویات استعمال کرتے ہیں. انسان جو ہے عبادت گزار ہو, اللہ کی رضا پہ راضی ہو, سر و سجود ہوتا رہے تو کیا بات. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی کریمیں نہ لگانا چاہے لیکن گورا ہونا چاہے تو کیا کرے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ نماز پڑھے 5 وقت کی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہو جائے. ایک تو وہ نور آ جائے گا چہرے پہ, وہ جو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے فروٹس, جوسز, دودھ, ملک شیکس, ویجیٹیبلز, جتنا اس کا استعمال کرے گا چہرے پہ گلو آئے گی, چمک آئے گی. اور تیسری بات یہ ہے سن بلاک ضرور یوز کرے. اب جو آگے مئی جون جولائی کے مہینے آئیں گے, اتنی گرمی ہے اس میں, تو سن بلاک, لیکن ڈاکٹر سے پوچھے اس کو سن بلاک کون سا چاہیے. ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سکن کے مطابق سکن کی جتنی ضرورت ہے, نہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا, ڈارک سکن کے لیے ڈفرینٹ ہے, براؤن سکن کے لیے ڈفرینٹ, اور جو گوری سکن ہے جس طرح پٹھان لوگ ہیں یا کشمیری, ان کے لیے ڈفرینٹ ہے. اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں سن گلاسز یوز کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, تو اس سے چہرے پہ بہت گلو آتی ہے. اننیسیسری کریمز مت یوز کرے. اور اگر ایک بندے کو شخص کو ضرورت ہے, وہ ڈارک ہے, اس کے لیے ہم خود کریمز ڈرماٹولوجسٹ بناتے ہیں, ڈسپینس کرتے ہیں. ان کریموں کے ساتھ چہرے کو گورا نہیں کرتے, وہ موڈیفائی ہو جاتا ہے کمپلیکشن, اور وہ موڈیفیکیشن کے بعد چہرہ بہت گلو کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو گلو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سفید رنگ میں ہو. ہاں جی ہاں, یہ کسی بھی رنگ میں گلو ہو سکتا ہے, کسی میں بھی ہو سکتی ہے. جی وہ ایک خاص فریشنس ہوتی ہے جسے ہم نورانیت کہتے ہیں. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رنگ جو ہے وہ سیاہ ہونے کے باوجود ایک گلو تھی, وہ ایک نورانیت ہے, وہ فریشنس ہے. وہ انسان باطنی طور پر بھی جو ہے وہ پاک ہو تو ہی آتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مس ورلڈ کا کانٹیسٹ ہوتے ہیں, ان میں ورلڈ کی کانٹیسٹ میں جو کالی خواتین ہیں, جو بلیک افریقنز ہیں, ان میں سے بیسٹ وومن کو چوز کیا جاتا ہے دنیا میں. دا بیسٹ ویمن, موسٹ بیوٹیفل ویمن ان دا ورلڈ, بلیک وومن. تو وہ بھی تو گلو آتی ہے نا اس کے چہرے پہ, حالانکہ وہ ہے ڈارک, وہ ڈارک ہے وہ, لیکن اس کا جب مقابلہ ہوتا ہے کالے کا اپنے کے ساتھ, تو وہ وہاں سے بیسٹ, تو وہ تو گلو تو اس میں. مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نہ ہونا
تو ہم اسی کی تلاش میں رہتے ہیں. جو ہے اس پہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے. یہ جو رنگ تبدیل کرنے والا یہ اپنے ڈاکٹر کے خدا کے واسطے مشورے کے بغیر قدم مت اٹھائیے گا. وہ ہماری بچیاں جنہوں نے آج کہا خاص طور پہ بالوں کا مسئلہ, اپنے گائنیکالوجسٹ سے مشورہ لینے کے بعد لیزر کے علاوہ اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے. لیکن جہاں بھی آپ جائیے خدا کے واسطے یہ ضرور پتہ کر لیجئے کہ وہ کام کرنے والے جو ڈاکٹر صاحبان یا صاحبہ ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں اس کام کے لیے یا نہیں. ہر کوئی شخص آج کل کیونکہ نان کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ بھی لیزر کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس میں آپ کہیں جی وہ بھی لیزر ہوئی ہو نا, لیزر کو ایڈجسٹ کرنا کہ کس فریکوینسی پہ کرنا ہے, ایسے ہی ڈاکٹر صاحب وہ ایڈجسٹ کرنا وہ ایک سائنسدان کا کام ہے, ایک عام میک اپ کرنے والے کا کام نہیں ہے. اللہ آپ کو ثانیہ دے, ہدایت کے ساتھ اور ثانیہ بانٹے کی توفیق عطا فرمائے.